بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں دو دوست رہتے تھے۔ یوں تو ان کی گہری دوستی تھی، مگر ان میں سے ایک دوست کا ایک ایسا راز تھا جو اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ وہ راز یہ تھا کہ اس کا جسم آگ سے جلتا نہیں تھا۔ اس کے دوست نے بار بار اس راز کے بارے میں سوال کیا، مگر وہ اس کا جواب نہ دیتا۔ ایک دفعہ وہ دونوں دوست اکٹھے بیٹھے تھے۔ اس دوست نے کہا کہ آج میں تمہیں یہاں سے اس وقت اٹھنے دوں گا جب تم اپنا راز مجھے بتاؤ گے۔ وہ پہلے مسکرایا، پھر کہتا ہے کہ چلو آج میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ میرے پاس اللہ تعالی عز و جل کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ زمین، مکان، زیورات وغیرہ میرے باپ دادا کے۔ دور سے ہمارے پاس مال کی فراوانی ہے اور مجھے اپنے اس مال پر بت و غرور ہے۔ اس وقت جوان تھا اور عورتوں کا دیوانہ تھا۔ ایک دن میری نظر ایک عورت پر پڑی جو گھر میں ٹہل رہی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا، اس کا پیچھا کرنے لگا۔ ایک دن میں نے اس سے ملاقات ہوئی، اس کی اور میری ملاقات ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھ سے جو مال لینا چاہو لے لو، مگر میری خواہش پوری کر دو۔ اس نے انکار کر دیا اور پھر مجھے بت و ذلیل کر رہی ہے۔ میں بہت عرصے تک اس کے پیچھے رہا، مگر وہ انکار کرتی رہی۔ ایک دن اس کے والدین کو پتہ چلا کہ میں اس کے پیچھے پڑا ہوں، تو اس کے والدین نے فوراً ایک غریب لڑکے سے اس کی شادی کر دی، اور اس کے بعد پتہ نہیں وہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی۔ مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن شہر میں قحط پڑ گیا۔ اناج شہر میں بہت مہنگا ہو گیا تھا۔ لوگ بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے۔ ہمارے پاس کافی مال تھا۔ ایک روز میرے والد نے کہا کہ دوسرے شہر سے اناج خرید کے لاہور اور غریب طبقے میں بانٹ دو، میں اناج خود تقسیم کر دوں۔ میں اس دن خود اناج تقسیم کرنے گیا۔ لوگ قطار میں آ رہے تھے اور اناج لے کر جا رہے تھے۔ اچانک میری نظر ایک عورت پر پڑی۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، لیکن میں نے پھر بھی اسے پہچان لیا۔ یہ وہی لڑکی تھی۔ اس کو قطار میں دیکھ کر میرے ارمان پھر سے تازہ ہو گئے۔ میں نے اس کو راشن نہیں دیا اور راشن ختم ہونے کا بہانہ لگا دیا۔ پھر وہ واپس چلی گئی اور میں نے اپنے غلاموں کو بھیج کر اس کا پیچھا کروایا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کروائیں، اور مجھ کو پتہ چلا کہ اس کے 3 بچے ہیں اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر مجھے بہت افسوس ہوا، مگر میرے اندر کا شیطان مجھ کو اسے راشن دینے نہیں دے رہا تھا۔ ملازموں سے پتہ کروا کے میں بہت خوش ہوا اور کچھ پیسے اور راشن لے اس کے گھر گیا، اور مجھے اب امید تھی کہ وہ میری خواہش کو پورا کرے گی۔ اب وہ میری خواہش نہیں بلکہ ضد بن چکی تھی۔ جب میں اس کے گھر راشن اور سامان لے گیا تو اس نے مجھے جو جواب دیا وہ سن کر میری تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس دن تمہاری نیت سمجھ گئی تھی، تمہارے دل میں اور تمہارے دماغ میں جو تھا میں وہ سب سمجھ گئی تھی۔
جب تم نے مجھے راشن نہیں دیا تھا؟ کیا اس بات کی کوئی دلیل ہے کہ میں اور میرے بچے کھانا کھا کر نہیں مریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم کا حامی و ناصر ہے، اللہ تعالیٰ میرے اور بچوں کا حامی و ناصر ہے، موت تو سب کو آنی ہے۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل پر اتنا اثر ہوئے کہ میں نے گھر جا کر دل بھر کر رویا اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی کہ میں کس طرح ایک پاکیزہ عورت کا دامن داغ کرنے جا رہا تھا۔ پھر اگلے دن میں اس کے گھر سامان لے کر گیا اور اس سے رو رو کر معافی مانگی۔ اس نے مجھے یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ عز و جل تمہیں دنیا اور آخرت کی آگ سے بچائے۔ اس دن سے دنیا میں مجھے آگ نے کچھ بھی نہیں کہا اور امید کرتا ہوں کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ مجھ کو آگ کے عذاب سے بچائے گا۔ آمین۔ اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچائے اور حضور علیہ السلام کا سچا پکا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ امید ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی، اور ویڈیو اچھی لگی چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کمنٹ میں اللہ محمد کا نام لکھیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔